بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس جلیل القدر، مقدس اور اعلیٰ مرتبہ صحابیہ کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ بھی تھیں۔ ابو زعیب عبداللہ بن حارث کی بیٹی اور حارث بن عبدالعزیٰ بن رفاعہ کی اہلیہ تھیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قبیلہ سعد بن بکر سے تھا، جو قبیلہ حوازن کی ایک شاخ تھا اور فصاحت و بلاغت اور اپنے علاقے کے پانی کی شیرینی کی وجہ سے مشہور تھا۔ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھ کو تمام عرب میں فصیح بنایا ہے۔ ایک تو ہمارا قبیلہ قریش فصاحت زبان میں بھی مثل ہے، دوسرے میری پرورش قبیلہ بنی سعد میں ہوئی جو فصاحت و بلاغت میں مشہور و ممتاز ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ بچوں کو ماں کے پاس نہ رکھتے بلکہ اکثر پرورش کے لیے دوسری عورتوں کو دے دیتے اور قرب و جوار کے قبائلی دیہات میں بھیج دیتے۔ بچے دیہات کی کھلی آب و ہوا میں پرورش پاتے اور چند سال بعد انہیں واپس ان کے والدین کے پاس بھیج دیا جاتا تھا۔ اسی لیے تھوڑے دنوں کے بعد دیہات کی غریب عورتیں شہر میں آتی اور جو بچے اس مدت میں پیدا ہوتے انہیں اپنے ساتھ لے جاتی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رونق افروز عالم ہو کر 7 دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ دیا۔ اس کے بعد حضرت صہیبہ رضی اللہ عنہا نے چند دن دودھ پلایا۔ اسی اثنا میں قبیلہ بنی سعد کی چند عورتیں بچے لینے مکہ آئیں اور اس میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ دوسری سب عورتوں نے مالدار لوگوں کے بچے لے لیے، لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو کوئی بچہ نہ ملا۔ وہ واپس جانے لگی تھی کہ انہیں معلوم ہوا کہ سردار قریش عبد المطلب کا ایک یتیم پوتا ہے۔ انہوں نے اپنے خاوند سے مشورہ کیا کہ اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے تو اس بچے کی عوض خود سلوک کریں۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی شرافت اور عالی نسبی سے توقع ہے کہ خدا اس بچے کی تفیل ہماری بہتری کی صورت پیدا کر دے گا۔ خاوند نے ان سے کہا کہ اس میں کچھ مذائقہ نہیں، ہم اس بچے کو ضرور لیں گے، خالی ہاتھ جانا اچھا معلوم نہیں ہوتا۔ یہ سن کر حلیمہ فوراً گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے آئیں، اور انہیں کیا خبر تھی کہ جس بچے کو وہ اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں اور اسے دودھ پلا کر وہ فلک بوس مقام سعادت و عظمت حاصل کر لیں گی۔ ان دنوں عرب میں قحط کا عالم تھا۔ خشک سالی کی وجہ سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سوکھ گیا، فاقوں کی وجہ سے عورتوں کے پستانوں میں بھی دودھ نہیں اترتا تھا اور اس وجہ سے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے۔ اور جس وقت حضرت حلیمہ مکہ آئی تھیں، ان کے ساتھ ان کا خود کا ایک شیرخوار بچہ بھی تھا جو کہ خود بھوک کے مارے ہر وقت روتا رہتا تھا۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جس دن میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، ہماری حالت یکسر بدل گئی۔ میرے خشک چھاتیوں میں دودھ اتر آیا اور ہماری اونٹنی کے تن بھی دودھ سے بھر گئے۔ دونوں بچوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور ہم نے بھی خوب اونٹنی کا دودھ پیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ جب ہم مکہ سے چلنے لگے تو ہمارا مریل گدھا جو سارے قافلے کے پیچھے چلتا تھا ایسی تیز رفتاری سے چلا کہ سارے قافلے سے آگے نکل گیا۔ میرے خاوند اور قافلے کے دوسرے لوگ بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ بچہ بہت برکت والا ہے اور حلیمہ رضی اللہ عنہا بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ایسا سعادت مند بچہ اسے مل گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے گھر والے اس نصیبہ ور بچے پر سو جان سے فدا تھے اور نہایت محبت اور شفقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 برس کے ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور کو اپنے ساتھ لے کر مکہ بی بی آمنہ کے پاس آئیں۔ وہ اپنے نونہال کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور اپنے فرزند کو خوب پیار کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ننھے حضور کو کھلاتے وقت یہ لوری گایا کرتی تھیں: اے خدا، اگر تو نے ان کو میرے سپرد کیا ہے تو ان کے حسب طلب مدد فرما، نیز انہیں شیطانوں اور ان کی برائیوں سے محفوظ رکھ جتنا کہ ان کا حق ہے۔ 5 برس تک سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس پرورش پائی، حتیٰ کہ واقعہ شق و صد پیش آیا۔ اس کی کیفیت یوں ہے کہ ایک روز حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے 2 بچے دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے اور کہا کہ 2 سفید پوش آدمی ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لے گئی اور اسے قتل کر ڈالا۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر بےتاب ہو کر اس کی طرف دوڑے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہیں، لیکن چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے حضور کو گلے لگایا اور پوچھا کیا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سفید پوش آدمی میرے پاس آئے اور مجھے چت لٹا کر میرا سینہ چاک کیا اور اس میں سے میرا دل نکالا اور پھر اس میں سے کوئی چیز نکالی، پھر میرے دل کو سینے میں رکھ کر درست کر دیا۔
حضرت حلیمہ اور ان کے خاوند کے واقعہ سن کر بہت حیران و پریشان ہوئے اور یہ سارا واقعہ بی بی آمنہ کے پاس جا کر بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، تمہیں اندیشہ ہے کہ کوئی جن یا شیطان اس بچے کو گزند پہنچائے گا؟ ہرگز نہیں، میرا بیٹا دنیا میں ایک عظیم الشان ہستی بننے والا ہے۔ یہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا اور خدا اس کی ہر حالت میں حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد بی بی آمنہ نے وہ تحیر خیز معجزات بیان کیے جو انہیں ایام حمل اور ولادت نبی کے وقت پیش آئے تھے۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا مکے سے واپس اپنے قبیلے لوٹ آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اس کے بعد عرصے تک زندہ رہیں۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن منکرد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ اسے دیکھ کر حضور میری ماں کہتے ہوئے اٹھے اور اپنی چادر بچھا کر اسے بٹھایا۔ یہ عورت یقیناً حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا ہی تھی۔ طبقات ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور روایت کے مطابق حضور کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کے بعد ایک مرتبہ حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے علاقے میں قحط سالی کی شکایت کی۔ حضور نے ان کو 40 بکریاں اور سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ عطا فرمایا۔ بہر صورت ایسی روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھیں اور حضور ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام اور احسان و محبت سے پیش آتی تھی۔ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ حضور کی بعثت کے بعد ایک دفعہ مکہ آئے اور مشرکین کے بہکانے کے باوجود انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس پر خوب ثابت قدم رہے۔ ظاہر ہے کہ اپنے شوہر کے قبول حق کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی یقیناً سعادتاً دوز اسلام ہو گئی ہوں گی۔ اس طرح ان کے شرف صحابیت میں بھی کوئی شک نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جان کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی اور ان پر اپنی جان نچھاور کرتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول پر عمل کرتی تھی۔ آخر میں میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام سننے والوں کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے سبق اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔